بے نظیر و نواز شریف کے ایک جیسے مقدمات، فیصلے مختلف کیوں؟ 1990 میں اس وقت صدر غلام اسحاق خان نے محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کو برطرف کیا تو سپریم کورٹ نے صدر کے فیصلے کو بالکل درست قرار دیا تھا۔ 1993 میں اسی غلام اسحاق خان نے نواز شریف کی حکومت کو برطرف کیا تو سپریم کورٹ نے صدر کے فیصلے کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے نواز شریف کی حکومت بحال کر دی تھی۔ صدر نے وزیر اعظم نواز شریف کو 18 اپریل 1993 کو برطرف کیا اور سپریم کورٹ نے صرف ایک ہفتے کے بعد 26 اپریل 1993 کو نواز شریف کی حکومت بحال کر دی۔ اس پورے مقدمے کی تفصیل نواز شریف بمقابلہ غلام اسحاق خان کے نام سے ایک کتاب میں اکٹھی کی گئی۔ جسٹس نسیم حسن شاہ کی سربراہی میں نواز شریف حکومت کو بحال کرنے والے بینچ میں جسٹس شفیع الرحمان، جسٹس سعد سعود جان، جسٹس عبدالقدیر چودھری، جسٹس اجمل میاں، جسٹس افضل لون، جسٹس رفیق تارڑ، جسٹس سلیم اختر، جسٹس سعید الزماں صدیقی اور جسٹس فضل الہی خان شامل تھے۔ ان 10 ججوں نے نواز شریف کے حق میں فیصلہ دیا۔ صرف ایک جج جسٹس سجاد علی شاہ نے نواز شریف کے خلاف فیصلہ دیا اور کہا کہ لاہور کے وزیر اعظم کو بحال کیا جاتا ہے، لاڑکانہ کی وزیر اعظم کو بحال نہیں کیا جاتا۔ یاد رہے کہ صدر غلام اسحاق خان نے بے نظیر بھٹو کی حکومت کو بدعنوانی کی وجوہات بیان کرتے ہوئے برطرف کر دیا۔ اسی صدر نے نواز شریف کی حکومت کو بھی بدعنوانی، بد انتظامی کے الزامات عائد کرتے ہوئے برطرف کر دیا تھا۔ عدالت میں نواز شریف کا دفاع کرنے والوں میں سابق اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار کے علاوہ خالد انور، خالد اسحاق، ذکی الدین پال، آفتاب فرخ، اکرم شیخ، اوصاف علی اور میاں ثاقب نثار شامل تھے، جو کہ بعد میں چیف جسٹس آف پاکستان بنے۔ 1993 میں عدالت میں صدر غلام اسحاق خان کی وکالت کرنے والوں میں اٹارنی جنرل عزیز منشی، مقبول الہی ملک، فقیر محمد کھوکھر، چودھری اعجاز احمد اور مخدوم علی خان بھی شامل تھے۔ اب مخدوم علی خان پاناما کیس میں نواز شریف کے وکیل تھے۔ 1993 میں نواز شریف کے حق میں فیصلہ دینے والے بینچ میں شامل جسٹس نسیم حسن شاہ کو پاکستان کرکٹ بورڈ کا سربراہ بنایا گیا۔ جسٹس رفیق تارڑ کو مسلم لیگ نون نے صدر پاکستان بنایا۔ جسٹس سعید الزماں صدیقی بھی مسلم لیگ نون کے صدارتی امیدوار بنے اور آخری دنوں میں سندھ کے گورنر بنائے گئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔